السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آج کے پروگرام کا تعارف، ٹاپ سٹوری ہماری ہوگی مذاکرات کے درمیان ایک بار پھر حملہ، اور ہم نے دیکھا 13 جون کو جو 2025 کو جو جنگ ہوئی تھی 12 روزہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان، اس میں اسرائیل نے عین مذاکرات کے دوران حملہ کیا تھا ایران پر، اور اس میں انہوں نے تمام اس کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی اور ان کی ملٹری لیڈرشپ اور سائنٹسٹ جتنے تھے نیوکلیر سائنٹسٹ ان کی لیڈرشپ کو مار دیا تھا۔ اس وقت بھی امریکہ اور ایران کے درمیان عمان میں مذاکرات جاری تھے، جس کے بعد مذاکرات ٹوٹ گئے، اور اب ہم نے پھر دیکھا کہ مذاکرات میں تقریباً بریک تھرو آ چکا تھا اور کامیابی کی طرف جا رہے تھے، اور ایک بار پھر اب امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کیا ہے، اور 2 دفعہ عمان کو ایک بہت ہی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ ہم بات کریں گے آج کی ٹاپ سٹوری میں۔ ہمیں جوائن کریں گے جاوید حسین صاحب جو سابق سفیر ہیں پاکستان کے ایران میں، اور مدثر ٹیپو صاحب جو اس وقت پاکستان کے سفیر ہیں ایران میں، اور اس کے بعد ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا پاکستان افغان جنگ کا مشرق وسطیٰ سے تعلق کیا ہے، اور جو باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں، بہت ساری سازشی تھیوریاں گھڑی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان اور افغانستان کی جو جنگ جاری ہے اور جس کے بارے میں فیک نیوز بھی پھیلائی جا رہی ہے، وہ اس کا تعلق کیا ہے مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے، اور جو پورا ریجن ہے ایک بے یقینی کی کیفیت میں آ گیا، اس پہ پاکستان کو آگے کیسے چلنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، اس پہ ہمیں جوائن کریں گے حماد حسن جو تجزیہ کار ہیں، اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا جنگ کا پہلا شکار ہمیشہ سچ ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے بہت ساری فیک نیوز پھیل رہی ہے، اس سے معاملات بجائے بہتر ہونے کے مزید بگڑتے ہیں۔ تو اس لیے آج ہم شروع کرتے ہیں آج کی ہماری ٹاپ سٹوری، جو میں بتا رہا تھا کہ دوسری دفعہ امریکہ نے اور اسرائیل نے حملہ کیا ایران پہ مذاکرات کے دوران، اور اس میں ایک بڑی اہم بات جو ابھی تک میڈیا پہ بہت زیادہ ڈسکس نہیں ہو رہی، نہ پاکستان کے نہ انٹرنیشنل میڈیا کے، وہ ہے عمانی وزیر خارجہ بدر السعیدی کا انٹرویو جو انہوں نے چند ہی گھنٹے پہلے، یہ جو حملہ ہوا ہے آج حملہ ہوا ہے ایران پہ اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے جوائنٹ، اس سے چند گھنٹے پہلے عمانی وزیر خارجہ نے بڑی مثبت پیش رفت کا انہوں نے عندیہ دیا تھا، اور وہ انہوں نے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کے ساتھ ملاقات کے بعد امریکہ میں ہی CBS وہاں کا ایک TV چینل ہے بہت بڑا، اس کو فیس دا نیشن ان کا پروگرام ہے، اس پہ انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے بہت اہم باتوں کا انکشاف کیا۔ حالانکہ وہ بہت زیادہ بات نہیں کرتے میڈیا سے، لیکن وہ میڈیا پہ آئے اسپیسیفکلی، اور انہوں نے آ کے یہ باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ایران اس پہ مان گیا ہے کہ ایٹم بم نہ ہو، اور ہم ایک بہت اہم پیش رفت ہے جو ماضی میں کبھی حاصل نہیں کی گئی۔ جھگڑا کیا تھا اور ایشو کیا تھا؟ یہی کہ ایران ایٹم بم نہ بنے، ایٹمی ہتھیاروں کا حصول نہ کرے، وہ ایران نے مان لیا۔ اس کی گواہی دی عمانی وزیر خارجہ نے، جو امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کروا رہے تھے۔ جنیوا میں آخری دور ہوا تھا، اگلا دور منڈے کو ویانا میں ہونا تھا، جس میں ٹیکنیکلٹیز طے کرنی تھی، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ وہ جوہری مواد رکھ بھی نہیں سکیں گے، جو انرچ یورینیم ہے اس کو اسٹاک پائل نہیں کر سکیں گے، تو وہ بالکل مسئلہ ختم ہی کر دیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ وہ جو بچے گا وہ ایران اپنی سرزمین پر نہیں رکھے گا، وہ دے دے گا، اور IAEA کی نگرانی میں ہوگا، یہاں تک کہ امریکی انسپیکٹرز بھی اس کا جائزہ لے سکیں گے۔ ایران ساری باتیں مان چکا تھا، اب ٹیکنیکل چیزیں طے ہونی تھی ویانا میں منڈے کو، لیکن اس سے 2 دن پہلے حملہ کر دیا۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ اصل ایشو یہ نہیں ہے ایران کے ایٹمی ہتھیار، کیونکہ وہ تو اس کے پاس نہیں ہے، وہ تو مان گیا ہے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ ایران میں رجیم چینج کرنا ہے، وہاں حکومت بدلنی ہے، اس کے لیے یہ حملہ کیا گیا ہے۔ اور وہ کیوں کیا گیا ہے، اس کی ایک مذہبی وجہ ہے جو پرائم منسٹر نتن یاہو نے کبھی اس کو راز نہیں رکھا۔ پچھلے سال بھی جون میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے سائرس کا ذکر کیا، انہوں نے پرشین ہسٹری کا ذکر کیا، جس وقت وہاں یروشلم سے اسرائیلیوں کو قید کر کے 2500 سال پہلے لائے تھے، اور آج انہوں نے جب حملے کے بعد جو بات کی ہے، جو بیان دیا، اس پہ انہوں نے یہ کہا۔ اس کی تھوڑی سی میں آپ کو تاریخ بتا دوں کہ بخت نصر ایک بادشاہ تھا ایران کا، اس نے اسرائیلیوں کو وہاں سے بیبیلون، اس وقت ایران ہی کا حصہ تھا، وہاں پہ لے آئے اور ان کو رکھا یرغمال بنا کے، قید کر کے، اور وہاں سے پھر ان کو جو آزادی ملی ان کی جو جانیں بچی، ایک بخت نصر کے دور میں سائرس لے کے آیا تھا اور بخت نصر کے دور میں ان کی جانیں بچی، تو انہوں نے اس کی یاد میں عید پوریم مناتے ہیں، اور یہ 2500 سال پہلے کا ان کا یہ ایونٹ ہے جس کو آج بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اس کو جوڑ رہے ہیں اس وقت سے،
آج کے ایران پہ حملے کو، جب 2500 سال پہلے ان پہ حملہ ہوا تھا اور ان کو یرغمال بنا کے لایا گیا تھا اور پھر ان کو آزادی ملی تھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی کی یاد میں جو 2 دن بعد عید پورم آ رہی ہے، مارچ 2 کی رات کو شاید وہ شروع ہوتی ہے اور 3 مارچ کو اور 4 مارچ کو بھی جاری رہے گی، اور کہا کہ ہم اس کو یقینی بنائیں گے۔ تو سوچیں یہ مذہبی وجہ ہے، اس میں ایران کے ایٹمی ہتھیار نہیں ہے جس کو انہوں نے کہا۔ اور اس میں یاد رکھے کہ مائک ہکا بھی جو امریکہ کے ایمبیسڈر ہیں اسرائیل میں، انہوں نے ابھی 2 دن پہلے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کا حق ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ وہ دریائے نیل سے لے کے دریائے فرات تک اپنا اس کی جگہ اسرائیل کی ہے، وہ زمین اسرائیل کی ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں جاوید حسین صاحب سے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جاوید صاحب سابق سفیر ہیں، ایران میں پاکستان کے رہ چکے ہیں۔ ویسے یہ فرمائیے گا جو ابھی میں نے بات کی ہے اور اس میں عمانی وزیر خارجہ جو ان تمام مذاکرات کو کروا رہے تھے، ان کا اتنا واضح بیان چند گھنٹے پہلے آیا، اور اس کی اہمیت بتائیے کہ سفارتکار آپ ہیں، کیا سفیر اس طرح جا کے ٹی وی چینلز کو انٹرویوز دیتے ہیں؟ اور پھر اگر انہوں نے دیا تو اس کا کیا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو بتا دیں کہ معاہدہ تو ہونے والا ہے لیکن امریکہ اور اسرائیل بہانہ بنا کے ایران پر حملہ کر سکتے ہیں؟ وہ جو خبریں ابھی تک آئی ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو جنیوا میں جو مذاکرات دونوں سائڈز کے درمیان جو انڈائریکٹ مذاکرات ہوئے تھے، ان میں اچھی خاصی پیش رفت ہوئی، اور توقع کی جا رہی تھی کہ جو آئندہ ویانا میں ٹاکس ہوتی ہیں اس میں مزید پیش رفت ہوگی اور کوئی ایگریمنٹ کی شکل نکل آئے گی۔ تو اس پس منظر میں اسرائیل کا حملہ اور پھر ساتھ امریکہ کی حملے اور اس کی جو دھمکیاں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہیں، ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خالی یہ نیوکلیئر ایشو بھی ایک ایشو ہے اور تھا اور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میسائل ڈیولپمنٹ پروگرام اور جو ہے ایران کے جو تعلقات ہیں مختلف گروہوں سے، جن کو وہ پراکسیز کہتے ہیں ایران کی مڈل ایسٹ میں، ان تعلقات کو ختم کرنا، اور پھر سب سے بڑی بات ایران میں جو رجیم ہے، جو وہاں پہ رجیم چینج ہے، وہ سب سے بڑا مقصد تو اسرائیل کا اور اب لگتا ہے امریکہ کا بھی وہی ہے، اور وہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، چونکہ اگر فرض کیا یہ نیوکلیئر ایشو پہ اوپر کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا تو پھر وہ رجیم چینج والا جو آبجیکٹیو ہے وہ تو ختم ہو جانا تھا۔ اور اسی لیے پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا، آپ نے ذکر بھی کیا ہے کہ جب کوئی ٹاکس میں کچھ پیش رفت ہونے لگی تو اسرائیل نے حملہ کر دیا، اور اس طرح سے اس مذاکرات کے سلسلے کو ختم کرنا پڑا۔ اور اب بھی وہی تقریباً بات ہوئی ہے کہ جب مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہو رہی تھی تو اس اسرائیل نے حملہ کر کے اور امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ وہ جاوید صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے اور اس میں ہمیں جو ایک اس کا مذہبی اینگل ہے، اور نیتن یاہو جس کو کوئی راز بھی نہیں رکھ رہے، اس کا کتنا اس میں اثر اندازی ہوئی ہے اس فیصلے پہ؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو عباس اراغچی ہیں وزیر خارجہ ایران کے، انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے امریکہ فرسٹ کی بجائے اسرائیل فرسٹ میں تبدیل کر دیا۔ یہ امریکہ کی جنگ تو ہے نہیں، اسرائیل کی جنگ ہے، اور اسرائیل نے اس کو مذہبی جنگ بنایا ہے۔ مائک ہکابی نے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے۔ تو کیا یہ گریٹر اسرائیل کی طرف جو ان کا آبجیکٹیو ہے اس کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ جنگ اس کا بہانہ ہے؟ اس میں تو بہت سارے گریٹر اسرائیل کا جو آبجیکٹیو اسرائیل کا بتایا جاتا ہے، اس کا براہ راست ایران کے اوپر تو اثر نہیں ہے، کیونکہ وہ جو گریٹر اسرائیل کا ٹیریٹری ہوگی وہ تو موسٹلی جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، یعنی عرب ممالک ہیں، ان کی ایکسپینس پہ ہوگی، ان کی ٹیریٹریز تک تو پہنچیں گے نا جی، وہ ایران کے بالکل ساتھ۔ جی، لیکن ایران تو پھر بھی اس سے آگے ہی ہوگا نا۔ پہلا تو اثر انداز اس کا اثر ہوگا عرب ملکوں پہ جو مڈل ایسٹ میں ہیں۔ لیکن میرا یہ خیال یہ ہے کہ ان کو اس وقت اسرائیل سمجھتا ہے کہ ایک ایران جو ٹریڈیشنلی یا پچھلے 21 دہائیوں سے اسرائیل کی مزاحمت کر رہا ہے، اور جو امریکہ ہے اور اس کی جو سپورٹ ہے اسرائیل کی، اس کو بھی مزاحمت اس کا کر رہا ہے، اور اس نے اس کے لیے ایک ایکسس آف ریزسٹنس بھی مڈل ایسٹ میں اسٹیبلش کیا، اگرچہ وہ اب کافی کمزور ہو چکا ہے۔ تو وہ ایسے ایران کو وہ نہیں چاہتے، وہ ایران چاہتے ہیں جو شاہ ایران کے زمانے میں تھا، جس کی اسرائیل کے ساتھ بڑے دوستانہ تعلقات تھے، اسرائیل کی ایمبیسی تہران میں تھی، وہ زمانہ واپس لانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو اس طرف سے کسی قسم کا خطرے کا
اب یہ فرمائیے گا کہ وہ ظاہر ہے وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، ان کا بیٹا شاہ ایران کا بیٹا بھی پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیل کرے اور اپنے آپ کو پوزیشن کرے واپس آنے کے لیے اور اقتدار سنبھالنے کے لیے. لیکن یہ بتائیے گا کہ جو نیتن یاہو نے کہا ہے، اور میں ان کی جو بات ہے وہ میں نے یہ کچھ پڑھا تھا کچھ دن پہلے، مجھے لگا یہ کانسپریسی تھیوری ہے، لیکن اب جو چیزیں کھل رہی ہیں اس میں تو لگتا ہے ساری کانسپریسی تھیوریز شاید ٹھیک ہی تھی، اور یہ ایپسٹین فائلز ہی چلا رہی ہیں امریکہ کو بھی، اور اسرائیل ان کو استعمال کر رہا ہے امریکن پولیٹکس کو کیپچر کر کے، امریکن گورنمنٹ کو کیپچر کر کے. سارے کام جو امریکہ فرسٹ کی بجائے اسرائیل فرسٹ ہو گیا ہے. کہ دیکھیں ابھی جمعرات کو 5 مارچ کو ویانا میں مذاکرات ہونے تھے، پھر وہ واپس لائے گئے پیر کو اب ہونے تھے. وہ کوئی جنگ کا خطرہ محسوس ہو رہا ہوگا تو پیر کو لے کے آئے، لیکن پیر تک بھی انتظار نہیں کیا اور ابھی یہ جنگ شروع کر دی. تو واقعی یہ عید پوریم کی جو بات کر رہے ہیں نیتن یاہو، اور اس دن کی یاد میں وہ یہ جنگ انہوں نے چھیڑی ہے دوبارہ. میرا خیال یہ ہے جی کہ اسرائیل اپنے مقاصد کے لیے جو آج کل کا جو ایران ہے اس کے سخت مخالف ہے. وہ کسی حالت میں اس رجیم کو برداشت نہیں کر سکتے. اور جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی سب کو پتہ ہے کہ اسرائیلی جو لابی ہے کتنی امریکہ میں اسٹرانگ ہے. اے پیک اور دوسرے جو ان کے وہاں پہ لابیسٹ ہیں. اور یعنی ایک مشہور ہیں اسکالر امریکن جیفری سیکس، آپ نے ان کی بیانات سنے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ ورچولی نتن یاہو از ڈکٹیٹنگ ٹو ٹرمپ کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ایز فار ایز پالیسی ٹورڈ ایران از کنسرنڈ. تو یہ جو واقعات ہوئے ہیں پچھلے چند دنوں میں، ان سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ٹاکس جو مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی تھی اور اسرائیل نے تقریباً فورس کر کے اس مذاکرات کے سلسلے کو منقطع کر دیا ہے، انٹرپٹ کر دیا ہے، اور اس کے بجائے ایک جنگ کی صورتحال ایران پہ اور خطے پہ نافذ کر دی ہے. اچھا یہ جاوید صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ابھی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پرانا ٹویٹ ہے 2013 کا، جس میں انہوں نے یہ اوباما پہ، اس وقت کے پریزیڈنٹ اوباما پہ الزام لگایا تھا کہ اس کی مقبولیت کم ہو گئی ہے ملک کے اندر، اور اس کو بچانے کے لیے وہ ایران پہ یا لیبیا پہ حملہ کرے گا. اور اس ٹویٹ کو عباس اراغچی جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے ری ٹویٹ آج کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہی کام کر رہا ہے اب، کیونکہ اس کی مقبولیت نیچے چلی گئی ہے. ایپسٹین فائلز میں اس کا نام آیا ہوا ہے جس پہ اس کو سخت تنقید ہے اندر سے. کلنٹن اور ہلری کلنٹن پیش ہو چکے کانگریس کی کمیٹی کے سامنے ایپسٹین فائلز میں. تو کیا یہ ایپسٹین فائلز میں اتنا کچھ ہے کہ امریکہ نے ایک جنگ چھیڑ دی پورے خطے میں، جس کے اب اثرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے پلٹ کے عرب ممالک پہ بھی حملہ کر دیا ہے. تو یہ تو سچویشن لگتا ہے کہ اسرائیل ڈکٹیٹ کر رہا ہے پوری سچویشن کو. یہ وہ تو ٹھیک ہے، میں نے بھی یہ کیا ہے کہ اسرائیل کا انفلوئنس اتنا اسٹرانگ ہے یو ایس کانگریس میں اور یو ایس ایڈمنسٹریشن کے اوپر کہ وہ منمانی اپنی بات جو ہے وہاں سے امریکہ سے منوا لیتا ہے. اور یہ مختلف ایڈمنسٹریشن میں ہوتا رہا ہے، اور خاص طور پہ ٹرمپ جو ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی اس نے ایڈمنسٹریشن میں امریکن ایمبیسی کو تیل اویو سے یروشلم یعنی شفٹ کر دیا تھا. اور اب بھی جتنا سپورٹ ٹرمپ نے موجودہ پرائم منسٹر یعنی نتن یاہو کو دی ہے اور اسرائیل کو دیا، وہ شاید اس کی مثال پہلے نہیں ملتی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اب وہ ایپسٹین فائلز ہیں، کوئی اور معاملات ہیں، وہ تو میں اس کے اوپر میں کوئی کمنٹ کرنے کے قابل نہیں ہوں. لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل اپنے مقاصد کے لیے، جس کا مقصد یہ ہے، جیسے ایک تو گریٹر اسرائیل کا بھی منصوبہ ہے، دوسرا وہ اسرائیل جو ایرانی رجیم ہے وہ اس کو ایک ازلی دشمن کی طرح تسلیم کنسیڈر کرتے ہیں. اور اچھا یہ بتائیے گا کہ ایران نے جواب میں ریٹیلیشن میں جی سی سی کے تمام ممالک پہ حملہ کیا سوائے عمان کے. اس کے اثرات کیا ہوں گے خطے پہ، اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں جو انہوں نے اصل میں تو حملے انہوں نے جو کیے ہیں وہ امریکن بیسز کے اوپر کیے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی اکا دکا مسائل ادھر ادھر گرا ہو، لیکن بیسک ٹارگیٹس امریکن بیسز ان دیز کنٹریز تھے. اور وہ ایران نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر ہمارے اوپر حملے ہوئے تو یہ سارے جو ٹارگیٹس ہیں ان کے حملوں کی زد میں ہوں گے. تو اس لیے وہ تو توقع کی جانی چاہیے. اب اس میں ایک پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو ایک اصولی موقف اپنانا چاہیے کہ ایران کے اوپر یہ جو اسرائیل کا حملہ ہے اور جو امریکہ نے بھی کہا ہے یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. میں نے
یعنی یورپین کنٹریز بعض جو ہیں، میں نے ریسنٹلی خبر آج ہی آفٹر میں خبریں دیکھی ہیں، ان میں بعضوں نے اس چیز کو کرٹیسائز کیا ہے. تو پاکستان کو دوسرے اسلامی ممالک کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے، جیسے ٹرکی ہے، سعودی عربیہ ہے، ایک ایسا بیان ایشو کرنا چاہیے جس میں اس حملے کی سخت مذمت کی جائے اور معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی طرف ترغیب دی جائے. سارے اسلامی ملک کیسے مانیں گے؟ کیونکہ سعودی عرب تو اس وقت ناراض ہے ایران کے ریٹیلیٹری حملے کے بعد، اور انہوں نے سعودی عرب MBS نے UAE کے صدر سے بات بھی کی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں سچویشن اس میں تمام اسلامی ممالک مل کے اسرائیل کی مذمت کریں گے امریکہ کی؟ آسان تو شاید نہیں ہوگا، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں، یہ لیٹسٹ خبر جو آپ نے شاید دیکھی ہوگی کہ انہوں نے جو یہی مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں جن کے عام جہاں پہ یہ میسائل کے ایرانی پھینکے گئے ہیں، ان کے وزرائے خارجہ سے ان کی بات چیت ہوئی ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ممالک ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو حملے ہوئے ہیں ان ممالک پہ نہیں کیے گئے، بیسیکلی وہ امریکن ٹارگٹس ہیں، جو بیسز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. بہرحال ہماری لائن جو ہے وہ تو ایسی ہونی چاہیے جس میں ہم ایک اصولی موقف اپنائیں اور پھر دوسرے اسلامی اور عرب ممالک کو اپنے ساتھ لے کے اس نہج پہ چلیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو رجیم چینج کی بات کیا، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اصل مقصد ایران پہ حملے کا رجیم چینج ہے. تو اگر حکومت بدلتی ہے وہاں پہ، جو موجودہ حکومت گرتی ہے، تو پاکستان کے لیے سچویشن کیسی ہوگی؟ اگر وہاں پہ اشاق کا بیٹا آ جاتا ہے دوبارہ، یا کوئی ایسی حکومت آ جاتی ہے جو اسرائیل کی اتحادی ہو، اس صورت میں پاکستان کے بارڈر پہ، بلوچستان کے بارڈر پہ آپ اس تبدیلی کو کیسے دیکھتے ہیں، جبکہ افغانستان کے ساتھ ہماری جنگ اس وقت جاری ہے؟ پہلے تو سب سے بات یہ ہے کہ اگر فرض کیا یہ جو چیز امریکہ اور اسرائیل جس کی کوشش کر رہے ہیں رجیم چینج اگر ہونے بھی لگی، لیٹ اس سے یہ گورنمنٹ کسی وجہ سے فال کرتی ہے، تو کوئی اس وقت آلٹرنیٹیو ریڈیلی اویلیبل نہیں ہے کہ کون سا دوسرا نظام، جو کون سا دوسرا رولر، کون سی دوسری گورنمنٹ برسر اقتدار آئے گی. اس کا نتیجہ خواہ ہوگا کہ ایران میں ایک سول وار کی صورتحال پیدا ہوگی، اور اس میں ایران کا بھی نقصان ہوگا اور ارد گرد جو ممالک ہیں ان کا بھی نقصان ہوگا. تو اس لیے رجیم چینج کہہ دینا، جیسے امریکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج اپنے خطاب میں کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں اور ایرانی عوام کو انہوں نے ترغیب دی کہ وہ اپنی حکومت کا تختہ الٹ دیں. یہ کہنا تو آسان ہے، اول تو یہ ہونے نہیں لگا، لیکن اگر کسی طرح ہونے کی صورت بھی پیدا ہو تو وہاں پہ تو کیاس ہوگا، سول وار ہوگی، فوراً کوئی گورنمنٹ تیار نہیں ہے. آخر میں یہ بتا دیجیے گا، آخر میں یہ بتا دیں کہ جو نیتن یاہو نے آج تقریر کی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے جو لوگ ہیں، بلوچ ہیں، بلوچ کے نام لیا انہوں نے، بلوچ ہیں، کرد ہیں، آذری ہیں، اور نام بھی لیے ہیں، کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور اس حکومت کے خلاف اپنی اپنی آزادی حاصل کر لیں. اپنی آزادی حاصل کرنے سے مراد ہے بالکنائزیشن آف ایران. اگر یہ ہوتی ہے اور بلوچ بھی الگ سے اپنا ملک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پاکستان کا جو بلوچستان ہے اس پہ پریشر تو آئے گا. لیکن سب سے پہلے بات یہ ہے جی کہ یہ جو خواہش نیتن یاہو کی ہے یہ پوری نہیں ہونے لگی. یہ جو علاقے جن کا ذکر کیا ہے یہ بیسیکلی یہ بلوچ اور کرد جو ہیں یہ سنی علاقے ہیں. اسی طرح آذری بھی جو ہیں ان میں سے اکثر سنی ہیں. تو یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ جیسے انڈیا پاکستان میں کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان میں جو فالٹ لائنز ہیں ان کو وائڈن کرو، وہی جو کوشش اسرائیل کی ایران میں ہے. اور ہمیں اس قسم کی کسی کوشش کو نہ تو انکریج کرنا چاہیے، نہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں سخت اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. بہت شکریہ جاوید حسین صاحب. ہم کا وقت ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ہاٹ ایشو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہاٹ ایشو، پاک افغان جنگ کا مشرق وسطیٰ سے کیا تعلق؟ ہمیں جوائن کیا ہے حماد حسن نے، تجزیہ کار ہے ہمارے ساتھ. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو جو ایران میں موجود ہیں ان سے رابطہ کرنے کی، پہلے سیگمنٹ میں ان سے رابطہ نہیں ہو سکا کیونکہ ایران میں اس وقت ٹیلی فون لائنز اور انٹرنیٹ کے بہت پرابلمز ہیں. لیکن جیسے ہی ہمارا رابطہ ہوگا ہم آپ کو وہاں سے تازہ ترین صورتحال بھی بتائیں گے اور کسی اور نمائندہ سے بھی وہاں بات کریں گے. حماد حسن یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت جنگ خطے میں ہمارے ارد گرد تو شروع ہو چکی ہے، ایران میں بھی جنگ ہو رہی ہے، ادھر افغانستان کے ساتھ ہماری جنگ ہو رہی ہے، تو آپ اس سچویشن میں کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور کس کروٹ بیٹھے گی یہ؟
دیکھیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو صورتحال ہے اس نے کچھ اور چیزوں کو بھی واضح کر دیا. یعنی ٹھیک ہے طالبان رجیم جو ہے وہ دہشت گردوں کی سپورٹ کرتی رہی اور پوری دنیا کی بات نہیں مانی، لیکن کچھ چیزیں سامنے آئی اس جنگ میں. یعنی جو میرے انفارمیشن ہے تو طالبان شورا کا اجلاس ہوا تھا جنگ سے ذرا پہلے، حملے سے ذرا پہلے، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم دہشت گرد گروپ جو ہیں جو پاکستان کے ساتھ ساتھ ملحقہ بارڈر ایریاز میں موجود ہیں، جس میں خوست ہے، پکتیکا، ننگرہار، یہ سارے، اور یہیں پہ ہے ٹی ٹی پی والے بھی ہیں، حافظ گل بہادر بھی ہے، احرار والے بھی ہیں، تنظیم المجاہدین، یہ تمام کے تمام گروپس، تو کہتے کہ ان کی مدد لی جائے. اور ان کے ساتھ جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، اگر حملہ ہوا تو ہم ملحقہ جو بارڈر کے علاقے ہیں پاکستان کے، جس میں شمالی جنوبی وزیرستان ہے، بنو ہے، یہ علاقے ہیں، تو ہم وہاں پہ گھس کر قبضہ کر لیں گے. اچھا. اب انہوں نے اس کا اعتبار کر لیا طالبان نے کہ بس یہ تو ہمارے ساتھ ہے اور یہ تو گھس کر قبضہ کر لیں گے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس طرح کی دہشت گرد تنظیمیں یا گوریلا وہ قبضہ نہیں کر سکتے، وہ کاؤنٹر کر کے بھاگ جاتے ہیں، قبضہ وہ برقرار نہیں رکھ سکتے. اچھا، جب پاکستان نے حملہ کیا تو ٹی ٹی اے والے جو تحریک طالبان افغانستان تھے وہ تو ان کے ساتھ تھے اور ان کے بہت سارے لوگ مارے بھی گئے ہیں. یہ جو 200-300 لوگ مارے گئے ہیں اس میں آدھے ٹی ٹی اے والے ہیں. لیکن ٹی ٹی پی والے، حافظ گل بہادر والے، احرار والے، مجاہدین والے، یہ تمام تنظیموں میں سے ایک بھی تنظیم دکھائی نہیں دیا. گویا انہوں نے طالبان کو بھی دھوکہ دیا. اچھا، تو اسی لیے جو بنو میں کل بنو میں بالکل بنو میں ایک الرٹ جاری ہوا تھا اور وہاں کے جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ گھروں سے نہ نکلیں. مسجدوں پر، سرکاری عمارات پر، تعلیمی اداروں پر سیکورٹی بھی سخت کر دی گئی تھی، بنو اور وزیرستان میں بھی کسی حد تک. اور یہ غالباً انٹیلیجنس معلومات تھے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم گھس کر قبضہ کر لیں گے. اچھا، اس میں یہ خواجہ آصف پاکستان کے وزیر دفاع، انہوں نے کل ایک لمبا ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے سراج الدین حقانی جو افغانستان کے وزیر داخلہ ہیں انہیں یاد کروایا کہ پاکستان نے کتنی ان کی نسلوں کی میزبانی کی اور وہ بدلے میں پاکستان کو کیا دے رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں جو دہشت گردی جتنی ہو رہی ہے اس کے زیادہ وہ ان علاقوں میں ہے جو افغانستان کے ساتھ ملتے ہیں، اور افغانستان ان علاقوں میں سارا اثر و نفوذ حقانی گروپ کا ہے. تو آپ یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ حقانی گروپ کے ساتھ اتنا ہمارا رابطہ رہا. بھارا میں آپ کو یاد ہوگا. بالکل. ٹھیک ہے، آپ تو مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں ان چیزوں کو. تو پھر وہ اب مہمان نوازی یہ کس طرح کا ریٹرن دے رہے ہیں؟ یہ جو سراج الدین حقانی کے والد تھے جلال الدین حقانی، وہ بنیادی طور پر خوست کے رہنے والے تھے. خوست جو بنو کے بالکل سامنے ہے، اور وہاں پر ان کا بہت بڑا مدرسہ تھا، اور پھر ملحقہ مدارس اور بھی کھل گئے تھے خصوصاً افغان جہاد کے دوران. یہ خوست میں بھی تھے، پکتیکا میں بھی، ننگرہار تک ان کے بڑے بڑے مدارس تھے. اور یہ مدارس بارڈر کے اس پار بھی تھے لیکن اس پار بھی ان کے بڑے بڑے مدارس بنے تھے خصوصاً وزیرستان میں. اور یہاں پر اس بیلٹ میں ان کے کافی اثر و رسوخ بھی تھے اور ایک جہادی کمانڈر بھی تھے. پھر پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس وقت کی جنرل ضیاء کی، ان کے ساتھ ایک قربت بھی تھی جلال الدین حقانی کی. تو ظاہر ہے کہ پاکستان نے سپورٹ کیا ہے، اور پھر جہاد کے وقت اور رسائی بھی دے دی تھی ہر جگہ پہ، اور ان کو سپورٹ بھی کیا تھا. تو خواجہ آصف کی بات تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے احسان کیا تھا، اور یہ احسان تو صرف ان پہ نہیں بلکہ مجموعی طور پر پورے افغان قوم پہ بھی، ہبت اللہ پہ بھی نہیں بلکہ یہ پوری افغان قوم پہ. بلکہ ابصار صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان جنیوا کنونشن 1951 کا سگنیٹری بھی نہیں تھا، اور اس کے باوجود پاکستان نے ان کے لیے دروازے کھول دیے تھے، اور ان کے تقریباً 50 لاکھ سے بھی زائد مہاجرین کو یہاں پر بسایا تھا. ایک فرق اور بھی ہے، جو شمال کے مہاجرین تھے یعنی بلخ اور مزار شریف، وہ مہاجرین جب روس داخل ہوا تھا افغانستان میں تو شمال کے مہاجرین ایران چلے گئے تھے کیونکہ ایران ایکسس ان کے لیے تھی. جب وہ ایران گئے تو ایران نے ان کو فینسنگ کے اندر رکھا تھا، یعنی وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، اجازت نہیں تھی. پاکستان نے کیا پاکستان کے اندر آئے تو پاکستان نے ایک تو ہر جگہ پہ ان کے کیمپس بنائے اور ان کو
ٹریڈ کے لیے بھی الاؤ کیا, ان کے بچے اسکولوں میں بھی گئے, کالجز میں بھی, جو دینی جیسے ہم رہتے ہیں ویسے ہی وہ رہتے تھے, ویسے ہی رہتے تھے. کوئی ایسا مہاجر بلکہ ابھی تک یعنی 1 سال پہلے تک پشاور کا جو ٹریڈ تھا وہ 50% سے زیادہ افغان مہاجرین کے پاس تھا, اور خصوصاً وہ یونیورسٹی ٹاؤن علاقہ, بورڈ بازار, یہ جو تمام اسلام آباد میں سب سے اچھی جو قابل پلاؤ فوڈ ہے وہ افغانستان کے لوگ, یہ پورے پاکستان میں الاؤ ہوا تھا, ان کو ایران نے نہیں کیا تھا, ایران نے صرف فینسنگ کے اندر رکھا تھا. اچھا یہ فرمائیں کہ ابھی وہ کل میں رات کو دیکھ رہا تھا, آج صبح دیکھ رہا تھا کہ ایک پاکستانی پائلٹ پکڑ لیا انہوں نے جہاز گرا کے, وہ ذرا بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو کہ اس میں اصل سٹوری کیا ہے؟ یہ افسر بھائی عجیب تماشا ہوا ہے. پائلٹ پہلی دفعہ دیکھا ویسے. یہ پائلٹ, اس کا نام نذیر ہے. یہ سوابی نذیر, وہ جو بس کے اوپر لکھا ہوتا ہے نذیر پائلٹ. یہ سوابی میں ایک بہت پرانا کیمپ تھا, 1980 میں بنائے, برکائی کیمپ اس کا نام تھا, مہاجرین کا افغان مہاجرین کا کیمپ تھا. اس کیمپ کے سامنے بالکل ایک بہت بڑا میرا بولتے ہیں پشتوں میں, جو جہاں بارانی زمینیں ہوتی ہے. ذرا مختصر کر دیجیے. میں نے ذرا مختصر کر دیا. اچھا, بارانی زمینیں, وہاں پر ایک لوکل آدمی تھا, حمید نام تھا, اور اس کا پیراگلائیڈنگ ایک سکول تھا, اور یہ اس کے ساتھ نوکر تھا. تو یہ حمید جو پائلٹ پکڑا گیا وہاں یہ نذیر یہ حمید کے ساتھ نوکر تھا. تو اس نے پیراگلائیڈنگ بیچارے نے سیکھ لی. اب وہ کیمپ کچھ 1-2 مہینے پہلے ڈسمینٹل ہوا, یہ جلال آباد چلا گیا. یہ میکینک تھا وہاں پہ موٹر سائیکلوں کا, اور اس نے پیراگلائیڈنگ کے لیے ایک موٹر سائیکل کو اور کچھ نوجوانوں کو اکٹھا کیا کہ میں آپ کو تربیت دوں گا. جب یہ پہاڑ پہ چڑھا اور نیچے اترا ایک کھیت میں, تو لوگ بھاگ کر آئے کہ یہ پاکستانی پائلٹ ہے, اور اس نے بمباری کر لی اور اس بیچارے کو مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیا. بس جہالت کا کوئی انجام نہیں ہے. اب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم اس پہ بات کریں گے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان سچویشن ہے, اس کا ایران کے ساتھ اور مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمیں جوائن کیا افضل رضا نے, جو ایرانین آفیشیل نیوز ایجنسی ارنا کے اسلام آباد میں بیورو چیف ہیں. افضل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان یور شو. یہ بتائیے گا ہمارے پاس جو خبریں آ رہی ہیں ایران سے, آپ کے پاس اس کے علاوہ کیا خبریں ہیں, اور یہ کہ آپ کا رابطہ وہاں کیسے ہو رہا ہے, کیونکہ ہم نے وہاں کوشش کی ہے رابطہ کرنے کی, لیکن وہاں ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ ممکن نہیں ہے. اور جو ہمارے پاس ابھی تک خبر ہے کہ ایران کے شہر مناب میں اسرائیل کا جو ایک لڑکیوں کے اسکول پر حملہ ہوا, اس میں 53 طالبات شہید ہوئی ہیں اور 63 زخمی ہیں. اس کے علاوہ جو رائٹرز نے کلیم کیا ہے, انہوں نے کہا کہ ڈیفنس منسٹر عامر ناصر زادہ اور IRGC کے چیف محمد پاکپور, ان کو ایک حملے میں مار دیا گیا. کیا یہ ان خبروں میں کہاں تک صداقت ہے؟ جی دیکھیں, اکارڈنگ ٹو دی ایرانین فارن منسٹر سید عباس عراقچی صاحب کے مطابق اس وقت تمام ٹاپ کی لیڈرشپ الحمدللہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہے. ایسی کوئی اساسینیشن جو کہہ رہے ہیں کہ مغربی ممالک کلیم کر رہے ہیں کہ اسرائیل اپنے اس عزائم میں کامیاب ہوئے ہیں, وہ فارچونیٹلی ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں 12 روزہ جنگ میں کچھ ضرور کوئی انٹیلیجنس لیبس یا کوئی ویکیوم کریٹ ہوئی ہوگی, جس کی وجہ سے ایک ہی رات میں ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو شہید کیا گیا. لیکن اس دفعہ ایران ویل پریپیئرڈ تھا. آپ نے دیکھا ڈے بیفور یسٹرڈے جبکہ 3rd راؤنڈ نیگوسیشن جنیوا میں اختتام پذیر ہوئے تھے, اس وقت بھی ایرانین ٹاپ نیگوشیٹر فارن منسٹر سید عباس عراقچی صاحب نے ایک بہتر ڈیل, جو کہ اوباما دور میں جو ڈیل ہوئے تھے اس سے بہتر ڈیل کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا. عمانی فارن منسٹر جب واشنگٹن گئے, جے ڈی وینس سے جب ملاقات کی, انہوں نے کنوے کیا تھا ایران کی جو انڈورسمنٹ ہے, ان کے آفرز ہے, جو سجیشن ہے, اور انہوں نے امریکی نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اب امریکہ کو اس پیس کے آپشن کو چننا ہوگا. لیکن آج ہم خود دیکھ رہے ہیں, عمانی فارن منسٹر خود اس حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے خطے میں. تو 12 روزہ جنگ میں اپنے اہداف میں ناکام رہنا. ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت آپ کا رابطہ وہاں ہو رہا ہے, یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے, اگر ہو رہا ہے تو کمیونیکیشن کا طریقہ کیا ہے؟ Specifically sir,
کچھ ایسے ایریاز ہوں گے سینسٹیولی وہاں پہ شاید ڈیٹا یا کمیونیکیشن میں کوئی خلل موجود ہو، لیکن آئی ایم اسٹل ان ٹچ وتھ مائی ایجنسی ان تہران اینڈ ایز ویل ایز مائی ادر کولیگس. وہاں لوگوں کا مرائل کیسا ہے؟ دیکھیں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں جناب، ایران کے مختلف شہروں میں حکومت کے حق میں آرم فورسز کے حق میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. 12 روزہ جنگ میں جون 2025 میں بھی آپ نے دیکھا ٹھیک 48 گھنٹے جارحیت کے بعد بھی ایرانی عوام سڑکوں پہ تھے اپنی آرم فورسز اور حکومت حمایت میں، اور اس وقت بھی مورال اسی طرح. زیادہ جانا چاہتا تھا تو ابھی میں ہمارے پاس ٹائم کم ہے. حماد صاحب آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ پاکستان کے لیے اس سچویشن میں کافی خطرناک ہے، بریفلی بتائیں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پاکستان تو آلریڈی بہت سے مسائل کا شکار ہے، یعنی دہشت گردی بھی ہے، پھر افغانستان کے اندر طالبان رجیم بھی موجود ہے، تو پاکستان اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنے کی کوشش کرے گا جو میں سمجھ رہا ہوں. اور ویسے بھی تاریخی طور پر ہم دیکھیں تو ایران کے معاملات سے پاکستان ہمیشہ الگ تھلگ رہا، یعنی دوستانہ جون کی لڑائی میں نہیں الگ تھلگ رہا، پاکستان نے بڑا رول پلے کیا، وہ کیا. ایران نے شکریہ ادا کیا. میں تاریخی حوالے سے یعنی 1979 میں جب ریولیوشن آئی ایران میں تو پاکستان گو کہ وہاں پہ پاسداران انقلاب بھی تھے، اور اس طرح کی جو انقلابی تنظیمیں ہوتی ہے وہ دوسرے ممالک پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے. بولیویا کیوبا کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن پاکستان اس سے الگ رہا. بہت شکریہ حماد حسن صاحب، رانا صاحب اور پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا رابطہ ہوا ہے ٹیلی فون پہ محمد بن سلمان جو سعودی ولی عہد ہیں، اور اس میں پاکستان نے اپنی سپورٹ کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان سعودی عرب اور دوسرے گلف ممالک کے ساتھ کھڑا ہے اس مشکل میں، اور امید ظاہر کی ہے کہ ٹینشن کم ہوگی اور یہ جنگ بندی ہو جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ اینڈ گڈ نائٹ.